ہم سب اس سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ آج کل شادی اور ولیمہ ایک ہی دن ہوتا ہے جس کو شلیمے کا نام دیا گیا ہے۔ نام اچھا ہے ویسے شلیمہ، تو اس کی کیا دینی حیثیت ہے؟ نہ پہلے کسی کی کوئی دینی حیثیت تھی نہ اب ہے۔ یہ تو ایک اچھی روایت ہے کہ آپ کے ہاں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے، ایک گھر آباد ہوا ہے، ایک خاندان کی بنیاد پڑی ہے، تو آپ اپنے اعزاء احباب کو بلاتے ہیں، بلا کر کوئی کھانا کھلا دیا، کوئی چائے پلا دی۔ اس میں شریعت کو کیوں مداخلت کرنی؟ عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا، ہمارے ہاں بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی چیز طے نہیں کی گئی۔ آپ کو توفیق ہو تو آپ 2 کھانے کھلا دیں، اور آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ 2 کھانوں کو ملا کر ایک کھلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ آپ کا احساس یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلانا، چائے ہی پلانی ہے، تو الحمدللہ وہ بھی صبر کر کے پی لیں گے۔ اچھا، اس میں ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ کا اپنا بھی تجربہ رہا، ذوق بتائیے گا۔ یہ 2 تقریبات بلکہ اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے مہندی کی الگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بارات کا الگ پھر ایک بوجھ ہوتا ہے، پھر ولیمہ۔ تو یہ اتنی زیادہ تقریبات میں پھیلانے کے بجائے ایک ہی کو بڑی تقریب کر دیں اور اس کے اخراجات دونوں خاندان اٹھا لیں تو زیادہ بہتر نہیں لگتا بظاہر ہے؟ ایک دن میں نے یہی تقریر بعض لوگوں کے اندر بیٹھ کے کر ڈالی کہ بھئی یہ آنا پڑتا ہے، بہت وقت لگتا ہے۔ اب معلوم ہے آپ پاکستانی سے تعلق رکھتے ہیں، لاہور میں تو 1 بجے تک شادی چل رہی ہوتی ہے، تو اس پر میں نے اسی طرح کی تقریر کر دی کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ایک تقریب کر لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میری مصروفیات یہ ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری مصروفیات ہوں گی نا، ہماری یہی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کو بتانا، تاہم اس میں کچھ غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ تقریبات جو دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہیں، جس میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ایک تو ان تقریبات میں نمائش کا عنصر کم سے کم رکھا جائے، اگر بالکل نہ ہو تو کیا کہنے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کو کم سے کم بھی کیا جائے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لوگ اپنے شوق سے بہت سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے مہم چلا رکھی ہوئی تھی کہ شادی والے گھر میں ہم بارات لے کے جائیں گے ہی نہیں، اور جائیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو وہ مجھے یاد ہے میرے جلیل القدر استاد کو بھی دعوت نامہ دینے کے لیے آئے، مولانا امین حسن اصلاحی کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ فلاں تقریب ہو رہی ہے، تشریف لائیے اس میں۔ انہوں نے کہا اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم شادی والے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، تو کیوں ہم جنازہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ بھائی کھانے کا وقت ہوگا کھانا کھا لیں گے، چائے کا وقت ہوگا چائے پی لیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات کو آپ جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں اس کی ضرور کوشش کریں، لیکن نہ یہ کوئی مذہبی پابندی ہے کہ آپ نے 2 کھانے کھانے ہیں، ولیمہ الگ سے کرنا ہے، نہ یہ کوئی روایت کا ایسا معاملہ ہے کہ اس کو نبھائے بغیر آپ پاکستانی نہیں رہیں گے۔ اچھی تبدیلیاں کرنی چاہیے، اور اس میں اگر لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو تو کیا حرج ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ مطلب شادی کا ذکر ہوا، ویسے ہی دل بہت خوش ہو جاتا ہے شادی کا ذکر سنتے ہی، تو یہ بیان کیجئے گا ہمارے ہاں آج کل شادی ایک بہت بڑی مہم بن گئی۔ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں نوجوانوں کی اپنے والدین سے نوک جھونک ہو رہی ہے، کانفلکٹ ہو رہے ہیں، ڈپریس ہو رہی ہیں، بچیاں بھی بچے بھی۔ پہلے میرا خیال ہے شاید اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ اب شادی بھی زندگی کے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج بن گیا ہے اور بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بلکہ نوجوان تو بچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے گھر سے ہی ہم دور ہو جائیں تاکہ یہ بحث ہی زیر غور نہ آئے۔ اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے اور کوئی بہتری کی گنجائش کیا ہے ہمارے؟ نہیں، غلطی کا کیا سوال ہے، حالات تبدیل ہو گئے۔ یعنی پہلے زمانوں میں، بلکہ آج سے 70-80 سال پہلے بھی وہ معاش کے معاملات نہیں تھے جو اب ہیں۔ زندگی دیہاتی زندگی کے قریب تر تھی، شہروں میں بھی صورتحال یہی تھی۔ زندگی کی رفتار بھی ایسی نہیں تھی، اس کی ضروریات کی بھی یہ نوعیت نہیں تھی۔ مجھے خود یاد ہے کہ دیہاتی زندگی میں بس یہ ہے کہ بڑے بیٹھ کر کوئی طے کر دیتے تھے، کسی میں چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، لوگ مان لیتے تھے اور پھر اس کے بعد نبھا کے بھی دکھا دیتے تھے۔ تو یہ معاملات اس طرح چلتے رہتے تھے۔ اب یہ صورت نہیں رہی، بچوں میں اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ شعور ہے، لڑکیاں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں،
عام طور پر شادی کرنے سے پہلے ایک لمبا عرصہ تعلیم میں گزارا جاتا ہے. اتنا طویل عرصہ تعلیم میں پہلے نہیں گزرتا تھا، اور اگر کسی نے زیادہ تعلیم بھی پانی ہو تو ایک خاص وقت میں شادی والدین پکڑ کے کر ہی دیتے تھے، اس کے بعد پھر جو ہوتا تھا ہوتا رہتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو اب رشتوں کے معاملے میں میرا کس کے ساتھ نباہ ہوگا، میری موافقت ہے یا نہیں، عمر کے کیا تقاضے ہیں، میں نے کتنا پڑھ لیا ہے، دوسرے نے کتنا پڑھ لیا ہے، تو ان چیزوں میں اب ہمارے ہاں انتخاب ایک مسئلہ بن گیا ہے. ہر آدمی خواب دیکھتا ہے. میں تو جب آپ نے بات شروع کی تو خیال کر رہا تھا دوسری شادی کا کوئی مسئلہ ہے، اس پر خوش ہو رہے ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے نصر اللہ خان صاحب عزیز، انہوں نے ایک کے بعد دوسری شادی کی. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی شریک تھے، تو انہوں نے اس موقع پر ایک شعر پڑھا کہ جب بھی سنتا ہوں کوئی عقد کہیں ہوتا ہے، حسرت آتی ہے کہ افسوس یہ میں کیوں نہ ہوں. دوسری تیسری شادی میں تو بڑی کشش ہے، لیکن پہلی ذرا مشکل ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ مسائل ہیں، ہر دور کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کا اچھا تجزیہ کرنا چاہیے. زندہ قومیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر دیکھتی ہیں کہ اب اس کا حل کیا نکالنا ہے. اگر آپ مسئلہ آج کا ہے اور حل آپ آج سے 100 سال پہلے کی زندگی کو سامنے رکھ کے نکالیں گے تو وہ نہیں نکلے گا. تو موجودہ معاشرت کیا ہے، معیشت کے کیا تقاضے پیدا ہو گئے ہیں، نئے شہروں نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں، تعلیم نے کیا مسئلے پیدا کیے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے بھی حل نکالنے چاہیے. اور یہ جب اجتماعی طور پر یہ معاملات دیکھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے بھی سجا دیتا ہے. خاتون پوچھتی ہیں کہ ورکنگ وائف کی اپنے شوہر کے بارے میں کیا حقوق دین نے لازم کیے؟ آپس میں طے کریں. یعنی دور حاضر میں چونکہ خواتین کی بڑی تعداد اب کم سے کم شہروں میں پڑھ لکھ گئی ہے اور وہ اب ملازمتیں کر رہی ہیں یا ملازمتیں انہیں کرنی ہیں، اور بعض ایسے پیشے بھی ہیں جن میں بہت مصروفیت ہو جاتی ہے، تو شادی سے پہلے یہ سب چیزیں بیٹھ کے طے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی پابندی نہیں آئی. میاں بیوی بیٹھ کے طے کریں کہ اب ہم معاملات کیسے کریں گے. ظاہر ہے کہ جو ہمارا قدیم تصور تھا جس میں ہاؤس وائفس ہوتی تھیں، تو اس میں ایک تقسیم چلی آ رہی تھی، گھر کے کام کاج تم کر لو گی، بیوی بچے پال لو گی، میں کما کے لے آؤں گا. اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. تو تبدیل ہوتی صورتحال میں مل بیٹھ کے طے کریں ہم یہ معاملات کیسے کریں گے، کون کیا ذمہ داریاں ادا کرے گا، جہاں کشمکش ہوگی اس کو حل کیسے کریں گے، بچوں کے معاملات کس طرح سنبھالے جائیں گے. یہ سب چیزیں آپ کو طے کرنی چاہیے اور پہلے سے طے کرنی چاہیے. یعنی یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز تو نہیں ہوتی نا. ایک خاتون نے تعلیم پالی ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کر لیا، اس کے بعد شادی کر رہی ہے. یعنی اگر تو سب معاملات بعد میں ہوں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا. یہ سب چیزیں واضح ہیں، تو اس لیے پہلے ہی مرحلے میں ان تمام باتوں کو طے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے. ذمہ داری یعنی عورت کمائے گی، مرضی سے کمائے گی، جی چاہتا ہے کمانے کے لیے جائے گی، جی چاہتا ہے نہیں جائے گی. کمائے گی تو جو کچھ لائے گی اس کا ہے، شوہر اس میں سے ایک پائی بھی لینے کا حق نہیں رکھتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی. لیکن یہ کہ آپ نے آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں یہ تو آپ کو اپنے حالات کے لحاظ سے طے کرنا ہے اور بیٹھ کے اپنے لیے ایک اچھا لائحہ عمل بنانا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سب شادی سے پہلے نہیں ہوتا، اور ویسے کون سا کام ہے کہ جو ہم سوچ سمجھ کر یہ پہلے کرتے ہیں. تو بعد میں پھر ظاہر ہے کہ قدم قدم پر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے اور پھر چیزیں طے ہونے لگتی ہیں، کبھی اچھے طریقے سے طے ہو جاتی ہیں اور کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے. اچھا ہم صاحب آپ نے فرمایا کہ شادی سے پہلے طے کریں، یہ پہلے طے کرنے بیٹھ گئے تو پھر تو شادی نہیں ہوگی. یعنی یہ شادی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہو تو اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن یہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں میں بڑی حساسیت ہوتی ہے کہ پہلے کریں گے تو کہتے ہیں برا نہ مان جائیں. میں نے تو بارہا دیکھا ہے کہ یہ مہر جیسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، یعنی کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں مہر مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس بات کا علامتی اظہار ہے، ٹوکن ہے اس بات کا کہ مرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو بہت بڑی چیز ہے وہ. اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے اور عین شادی کی تقریب میں لڑنا شروع کر دیتے. تو یہ ہمارے یہاں ہے یہ بدقسمتی.
شادی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اپنے چھوٹا سا کاروبار کرنا ہو جس میں 2-4 آدمیوں نے مل کے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس پر دنوں غور کرتے ہیں. تو جب آپ کے اندر پسندیدگی پیدا ہو گئی یا 2 خاندانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے تو پھر بچوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ وہ جو کچھ بھی ان کے خیالات ہیں وہ سامنے رکھ دیں اور خاندان کے بزرگ بھی اس میں ان کی مدد کریں تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی اس معاملے میں نزاکتیں پیدا ہو گئی ہیں. میرے ایک بہت عزیز دوست تھے تو وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے, ان کی ملازمت بھی ہو گئی, انہوں نے ملیشیا سے PhD کی تھی. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں شادی کرنے والا ہوں. میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کے پاس بھی کبھی رہیں گے یا الگ ہی رہیں گے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو آئیں گے نا میرے پاس اگر ان کو آنا ہوگا. تو میں نے کہا یہ ہونے والی جو آپ کی بیگم ہے ان کو بتا دیں. انہوں نے بتایا تو انکار ہو گیا. یہ واقعہ ہے بالکل, یعنی کوئی لطیفہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ نہ بتایا گیا ہوتا تو کیسی رسوائی ہوتی بات میں. اور جو دوسری بیگم تھیں جن کے ساتھ پھر ان کی شادی, دوسری تو معذرت یعنی جہاں پھر بعد میں بات ہوئی تو وہاں انہوں نے یہ ساری بات پہلے کر دی. اب بھی کچھ مسائل ہوئے لیکن وہ اتنے نہیں ہوئے جتنے کہ عام طور پہ ہو جایا کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسائل ختم نہیں ہوں اس کے باوجود. مسائل تو زندگی مسائل کا نام ہے. یعنی یہ خواب کو بھی دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے. وہ رہتے ہیں, ان کو مینیج کیا جاتا ہے. نہ فرد کے مسائل کبھی ختم ہو جاتے ہیں اور نہ قوموں کے مسائل کبھی ختم ہوتے ہیں. یہ دنیا ہے ہی اسی اصول کے اوپر. یہاں کشمکش ہے, اس کے اندر آپ کو راستے نکالنے ہوتے ہیں. راستے علم عقل کی روشنی میں نکالنے چاہیے, جذبات کو لگام دے کے رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو یکسو کر کے صحیح نتائج کی طرف آگے بڑھانا چاہیے. شادی تو بہت بڑا فیصلہ ہے, یعنی اس میں جلد بازی کرنا یا چیزوں کو چھپانا یا بعض چیزوں کو طے کرنے سے گریز کرنا یہ بڑے خطرات کا باعث بن جاتا ہے. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ایک چیز ہم سب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. گزشتہ دنوں میرے علم میں آیا کہ ایک عالم دین نے ایک نکاح کے موقع پہ اس کپل کو طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتایا سب کے سامنے. تو بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ بھائی یہ آپ نے کیوں بتایا؟ تو انہوں نے کہا یہی موقع ہے اس لیے کہ ہمارے ملک میں لوگ غصے میں آپا دھاپی میں رد عمل میں طلاق دے دیتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو مجھے لگا کہ شادی سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر تم نہیں رہ سکتے ساتھ تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو طلاق کی تعلیم بھی شادی سے پہلے لوگوں کو دینی چاہیے نا, کہ کیسے آپ نے طلاق نہیں, دینی ہے. شادی سے پہلے دینی چاہیے, شادی کا خطبہ دیتے ہوئے نہیں دینی چاہیے. ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے. میں اس کی تائید نہیں کرتا کہ آپ نکاح کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور طلاق کے احکام بیان کرنا شروع کر دیں. آگے 2-4 دن پہلے ایجوکیٹ کر دیں, یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے ہونا چاہیے.